ایس پی اپنے لوگوں سے کہہ دو کہ اپنی گنز نیچے پھینک دیں۔ جنگل سے قریب اس بحران ڈھلوانی سڑک پہ اس کی آواز ایک دھاڑتے شیر کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی گھراہٹ پہ سب نے چوکنا انداز میں اسے دیکھا، جو بائیں بازو میں ایک 7 سالہ بچے کو اٹھائے، اس کی کن پٹی پہ پستول رکھے، سپاٹ چہرے جس پہ اس کی پیشانی سے بہتا ہوا خون، بھنچے ہوئے ہونٹ، بے ترتیب چھوٹی چھوٹی داڑھی اور گھنی مونچھیں ایک خوفناک تاثر دے رہی تھی۔ بالا، اس بچے کو میرے حوالے کر دو ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ ایس پی اعزاز نے اس کے کہے کو مکمل طور پہ نظر انداز کرتے ہوئے اسے سختی سے کہا تو اس کے چہرے پہ مزید غیظ و غضب امڑنے لگا۔ مجھے مجبور مت کرو ایس پی کہ میں اس بچے کو جان سے مار دوں۔ اس نے ایک نظر اپنے ارد گرد پھیلے، گنز ہاتھوں میں پکڑے چاقو چو بند دکھتے آفیسرز کو دیکھتے بچے کی کن پٹی پہ پسٹل سے دباؤ ڈالا تو بچہ رونے لگا، جس کی آواز نے نیلے لباس میں ملبوس بکھرے بالوں، ٹوٹی چپل، زخمی چہرہ اور وجود دیے اس لڑکی کو تڑپا کے رکھ دیا۔ آفیسر، آپ بچے کی فکر مت کریے، وہ کبھی اسے گولی نہیں مارے گا، آپ اس پہ گولی چلائیے۔ وہ اپنے بچے کی آواز پہ تڑپتی چیخ کے بولی تو اس کے چہرے پہ تمسخرانہ تاثر بڑی سرعت سے پھیلا۔ ایس پی، لگتا ہے ان محترمہ پہ بچے کی فکر نے صدماتی اثر ڈالا ہے، جو ایک گھنڈے سے ہمدردی کی امید رکھ کے فرما رہی ہیں، اس نے جواباً طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے انگلی ٹریگر پہ رکھی۔ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ کبھی گولی نہیں چلائے گا، اگر آپ اس پہ گولی چلائیے آفیسر۔ وہ اس کے طنز کا اثر لیے بغیر دوبارہ حلق کے بل چلائی تو آفیسر نے اپنے پسٹل کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس پہ نشانہ باندھا۔ غور سے دیکھو مجھے ایس پی اور سوچو کہ مجھ جیسا بدماش گولی چلانے سے ڈرے گا۔ اس نے ایک گر سیاہ نگاہیں ایس پی اعزاز کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے سرد مہری اور تمسخر سے پوچھا تو آفیسر ڈاوا ڈول ہوا۔ بالا، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ بچے کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ میں گولی چلا دوں گا، کیونکہ تم ایک بچے کو کبھی نہیں مار سکتے۔ آفیسر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو جہاں اس کی آخری بات پہ اس لڑکی کے چہرے پہ سکون پھیلا، وہیں اگلے ہی لمحے اس کے بے ہنگم بلند و بانگ کہکے نے وہ سکون اگلے ہی لمحے سب کا چھین لیا۔ تو ایس پی، تمہارے اور ان محترمہ کے کہے کے مطابق میں اس بچے پہ گولی نہیں چلا سکتا، رائٹ؟ اس نے صفاقیہ سے بھری نگاہیں ایس پی سے کچھ فرلانگ پیچھے کھڑی لڑکی پہ ٹکائے تمسخر سے کہا، لیکن کچھ پلوں کے لیے کوئی بھی جان نہ سکا کہ ان تمسخر سے بھری نگاہوں میں ایک والہانہ سی تڑپ لہرائی، جسے وہ اگلے ہی پل دبا گیا تو سب نے بے چینی سے اسے دیکھا، جس کی نگاہیں لڑکی کے اٹھتے قدموں پہ تھی۔ لیکن میں اس بچے کو اس گہری کھائی میں تو دھکا دے سکتا ہوں نا؟ اس نے اپنے عقب میں موجود گہری کھائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سکون سے کہا تو سب اپنی جگہ تھرا سے گئے۔ تم میرے بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ بھاگتی ہوئی چیخ کے بولی، جبکہ اب تمام آفیسرز بنا شدید ریاکشن لیے صورتحال پہ قابو پانے کا سوچ رہے تھے، کیونکہ اس درندے سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اپنا کہا پورا کر دیتا، جبکہ بچے کا رونا مزید بڑھ چکا تھا۔ نقصان کا تو پتہ نہیں میڈم، لیکن ہاں اس پہ گولی ضرور چلا سکتا ہوں۔ اس کے کہتے اگلے ہی پل اس ویرانے میں گولی کی گونج کے ساتھ ایک نسوانی چیخ دور دور تک پھیلتی وحشت سے پھیلا گئی۔ آج پھر سے نرمینہ بیگم کے کوٹھے پہ سنگیت کی محفل عروج پہ تھی۔ بڑے بڑے رئیسہ وائٹ کلر میں کپ لپٹے سیاہ چہرے و کردار لیے بڑے لوگ، نوجوان، بوڑھے، سب اس وقت محفل میں موجود بڑے دھڑلے سے نوٹ پہ نوٹ پارے جا رہے تھے۔ وجہ بہت واضح تھی، کیونکہ آج کافی ہفتوں کے بعد مہر خانم کے نام پہ یہ محفل روشن ہوئی تھی اور وہ اپنے جلوے بکھیرتے ہوئے محفل کو رونق بخش رہی تھی۔ بلو پاؤں کو چھوتی شیفون کی کامدار فراک، اورنج پاجامے اور گرین دوپٹے کو سر پہ نزاکت سے ٹکائے اس کا وجود گانے کے بولوں کے ساتھ تھرکتا وہاں موجود لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ ان سب بھڑکتے جذبات لیے افراد میں ایک فرد بہت پرسکون انداز میں پیپسی کا ٹن منہ سے لگائے مہر خانم کے بودے وجود کو گانے کے بولوں کے ساتھ لچکتے تھرکتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے اندازہ لگانا بہت مشکل تھا کہ آیا وہ اس محفل یا اس ڈانس سے لطف اندوز ہو رہا تھا یا نہیں۔ اس کی نگاہیں مہر خانم پہ تھی، جو اب آنکھوں کے ذریعے اب وہاں موجود افراد کے دلوں پہ وار کرنے لگی تھی۔ اس کی نگاہوں کی ایسی دل فریب حرکت نے نہ جانے کتنے لوگوں کا دل لوٹا تھا کہ اب وہاں ہر طرف نوٹوں کی ہی برسات ہو رہی تھی، اور وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ گول گول گھومتے ہوئے اس داد کو وصول کرتی جا رہی تھی۔ جب وہ دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تو اس کی اس حرکت پہ اس کا رقص بھی تھم سا گیا۔ اس کے اس فعل پہ وہاں چھایا شور ایک ہی پل میں ایک گہرے سکوت میں بدل گیا۔ سب نے حیرانگی سے بلو جینز کے ساتھ بلو ہی شرٹ، جس کے اوپر والے 2 بٹن کھلے جبکہ شرٹ کی ایک سائڈ پینٹ سے باہر نکلی تھی، پاؤں میں جوگرز اور ہاتھ میں پیپسی کا ٹن لیے وہ اپنی سیاہ آنکھوں اس حسینہ پہ گاڑے کھڑا سب کو برتائے حیرت میں ڈال گیا کہ ایسا عمل وہاں پہلی بار سامنے آیا تھا۔
اس نے آہستگی سے بایاں ہاتھ اٹھایا اور اس کے دائیں کان میں موجود آویزے کو دھیرے سے چھو لیا۔ عباس بیٹا، سب کی نوٹ بکس کو لے کر یہاں ٹیبل پہ رکھ دے۔ نویں جماعت کے اسٹوڈنٹس کو انگلش کا لیکچر دینے کے بعد وہ ان کی رول کال، جو آج دیر سے آنے کے باعث لیٹ ہو گئی تھی، لیتے ہوئے سامنے بیٹھے طالب علم سے مصروف انداز میں بولی تو اس کے چہرے پہ ایک بھرپور ناگوار تاثر بڑی تیزی سے ابھرا۔ عباس، تیری آج بھی ٹیچر نے واٹ لگا دی۔ اس کے ساتھ بیٹھے فیلو نے اس کے کان میں مذاق اڑاتے انداز میں کہا تو اس نے آؤ دیکھا نہ تھا اس کے منہ پہ ایک مکہ جڑ دیا اور اپنی سیٹ سے کھڑا ہوتا کاپیاں اکٹھی کرنے لگا۔ یہ سب اس قدر تیزی سے ہوا کہ سامنے بیٹھی ٹیچر اور باقی تمام اسٹوڈنٹس کو بھی علم نہ ہو سکا کہ ایک بچہ ٹیچر کے سامنے کھڑا اس سے بات کر رہا تھا، اور ابرار میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ آواز کی شکایت لگا پاتا، اس لیے صبر کے کڑوے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ شکریہ بیٹا، وہ کاپیاں اس تک پہنچاتا واپس پڑھنے کو تھا جب اس نے عادتاً نرمی سے اسے کہا تو اس کے ماتھے کے بل تیزی سے نمایاں ہوئے۔ آپ مجھے بیٹا مت کہا کریں، اس نے آہستگی مگر سنجیدگی سے کہا تو نور شاہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے کاپی سے چہرہ اٹھا کے اس کی پشت کو دیکھا جو واپس پلٹ رہا تھا۔ اس کی عادت تھی یہ سب کو مخاطب کرنے کی، لیکن شاید نویں جماعت کے اسٹوڈنٹس خود کو ایسے مخاطب کروانا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ خود سے کہتی سر جھٹک کے دوبارہ کاپیوں کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا اب یکٹک اپنا پسندیدہ منظر دیکھے جا رہا تھا۔ زباریہ شاہ، ٹیبل پہ کھانا لگوا دیجیے، آپ کے بڑے شاہ سائیں ناشتے کے لیے زنان خانے میں آنے والے ہیں۔ بی جان اپنے پرجلال انداز میں اپنی بڑی بہو سے مخاطب ہوئی جو ملازماؤں سے ٹیبل سیٹ کروانے کچن کی طرف ہی جا رہی تھی۔ جی بی جان، انہوں نے نرمی سے جواب دیتے ہوئے ملازماؤں کو الرٹ کیا تو وہ مستعدی سے میز پہ ناشتہ چننے لگے۔ عائزہ شاہ، بچیاں سب کدھر ہیں؟ انہیں خبر نہیں کہ آج شاہ سائیں ان کے ساتھ ناشتہ کریں گے؟ بی جان نے ہلکی سی ناگواری کے ساتھ گھڑی پہ نگاہ ڈالتے ہوئے اپنی منجلی بہو سے کہا تو وہ ہڑبڑائی۔ بی جان، آ رہی ہیں سب بچیاں، ہم نے آتے ہوئے ان کے کمرے میں انہیں جلدی آنے کا پیغام دے دیا ہے۔ وہ فطرتاً نرم مزاج تھی، تبھی بی جان کے مزاج کی ہلکی سی گرمی پہ ہی گھبرانے لگتی تھی۔ ان کے جواب پہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بی جان نے گھڑی کو پھر سے دیکھا جہاں 7 بجنے میں 5 منٹ تھے، مطلب شاہ سائیں آنے والے تھے۔ وہ دوپٹہ سر پہ اچھی طرح اوڑھتی مستعد سی ہو کے ان کا انتظار کرنے لگی۔ سمجھ نہیں آتی کہ ہفتے میں ایک دن بڑے شاہ سائیں کو اپنی پوتیوں کی یاد کیسے آ جاتی ہے۔ دوپٹہ سر پہ اڑتے ہوئے وہ کلس رہی تھی۔ تمہیں کیوں غصہ آ رہا ہے؟ شہرینہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا جو ابھی 10ویں کے پیپرز دے کے فارغ ہونے کی وجہ سے دیر سونا چاہتی تھی، لیکن بڑے شاہ سائیں کی وجہ سے اسے جلدی اٹھنا پڑا تھا۔ کسی بات پہ بھی نہیں، وہ بیزاری سے کہتی کمرے سے نکل گئی تو وہ بھی گہری سانس بھرتی اس کے پیچھے نکل گئی۔ نور سائیں، آپ نماز فجر ادا کیوں نہیں کر رہی آج کل؟ وہی ہوا جس کی اسے توقع تھی۔ بڑے شاہ سائیں طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو جاگ نہیں آئی۔ وہ اپنی طبیعت کی بیزارگی چھپاتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ اپنی روٹین ٹھیک کریے، اس حویلی کی بڑی بہو ہیں آپ۔ تیمور شاہ اس بار چھٹیوں پہ آئیں گے تو آپ کی رخصتی کر دی جائے گی، انہوں نے جواباً بنا کسی لگی لپٹی کے کہا تو اس کا منہ کی طرف نوالا لے کے جاتا ہاتھ وہیں ساکت ہو گیا۔ اس کا دل اس بری طرح سے اچاٹ ہوا تھا کہ اس نے ہاتھ میں پکڑا نوالا کوفت سے واپس پلیٹ میں رکھ دیا اور وہاں سے چلے جانے کی خواہش پہ قابو پاتی قیمے سے مٹر ادھر ادھر کرنے لگی۔ کب آ رہے ہیں تیمور شاہ سائیں؟ بی جان نے خوشی سے استفار کیا کہ سب پوتے پوتیوں میں انہیں تیمور شاہ زیادہ عزیز تھا۔ اگلے ہفتے آ رہے ہیں اور اس مہینے کے آخر میں ہم نور سائیں کی رخصتی کریں گے، انہوں نے باروب انداز میں کہا تو جہاں بہت سے دل خوشی سے کھل اٹھے تھے وہیں کچھ دل پہ یہ خبر سن کے سہم گئے تھے۔ بابا سائیں، نور سائیں کی پڑھائی؟ سیدہ تمکین سائیں نے سامنے بیٹھی بھتیجی کے اترے چہرے کو دیکھتے ہوئے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا دینے کی کوشش کی۔ کیا ضرورت ہے مزید پڑھائی کی؟ گھر داری سیکھے، اور اگر تیمور سائیں کا من کیا تو پڑھا دیں گے خود ہی، انہوں نے ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تو نور کا جھکا سر مزید جھک گیا جبکہ دل مر سا گیا۔ ناشتہ کر لیا کیا آپ نے؟ اسے کرسی گھسیٹ کے اٹھتے دیکھتے ہی زباریہ شاہ جلدی سے بولی کہ کچھ بھی ہو انہیں اپنی بہو بہت پیاری تھی۔ جی، وہ حلق میں امڑتے بہت سے آنسوؤں کا گولا بامشکل ضبط کرتی آہستگی سے بولی اور ڈائننگ ہال سے نکلتی چلی گئی۔ پھوپھو سائیں، یہ بڑی بڑی حویلیوں کی بچیاں اتنی جلدی بڑی کیوں ہو جاتی ہیں؟ نگین شاہ کی گود میں سر رکھ کے وہ گلوگیر انداز میں بولی تو نگین شاہ کی آنکھوں میں جیسے ریت سی رکنے لگی۔ بیٹا، زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے، وہ بڑی حویلی میں رہنے والوں کو آسائشات کے ہوتے ہوئے ایک اذیت میں جینے کا ہنر بھی سکھاتی ہے اور ایک جھونپڑی میں بسے ہر شے کے لیے ترستے مکینوں کو خوشی کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی دیتی ہے۔ وہ اس کے ملائم بالوں میں انگلیاں پھیرتی مدھم آواز میں بولتی جا رہی تھی۔ پھوپھو سائیں،
میرا دل کرتا ہے کہ ان بڑی بڑی حویلیوں کو چھوڑ کے کسی جھونپڑی میں چلی جاؤں، وہاں برتن مانجتے ہوئے دل میں اس چیز کی کسک تو نہ ہوگی کہ آسائشات کے ہوتے ہوئے جینا پڑ رہا ہے۔ وہ نم آواز میں بولی تو نگین شاہ بری طرح سے پھپک گئی کہ 16 سال کی عمر میں ایسی باتیں، لیکن پھر اپنی ہی سوچ پہ ہنس دی کہ یہ حویلی ایسا زندان تھا جہاں رہنے والوں کا ذہن کم عمری میں ہی پختگی سمیٹ لاتا تھا۔ عمر چھوٹی ہو اور ذہن بوڑھا ہو، ایسی جوانی کا دکھ سمجھتے ہو؟ کیا بات ہے، کیوں اس قدر اداس اور رقیق القلب ہو رہی ہو؟ انہوں نے دانستہ موضوع بدلنا چاہا۔ اس حویلی میں بستی شہزادیوں کو بھی اداس ہونے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت ہوتی ہے بھلا؟ وہ سر ہولے سے جھٹکتی تمسخرانہ انداز میں بولی، لیکن ان کے درد کی شدت سے سیاہ پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے الفاظ کی زہر آلودگی کا اندازہ ہوا تو آہستگی سے بولی، تیمور سائیں واپس آ رہے ہیں اور بڑے شاہ سائیں کے بقول اب ہماری رخصتی کی تیاری شروع ہو جانی چاہیے۔ اس کے مدھم انداز پہ نگین شاہ کے وجود پہ واقعی پل بھر کو سناٹا سا چھا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھالتی ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوئی، اچھی خبر ہے یہ تو، کب تک آ رہے ہیں تیمور سائیں؟ نور شاہ کے چہرے پہ پھیلی بے بسی کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بولے، اگلے ہفتے، اس نے مختصر جواب دیا۔ کبھی سوچتی ہوں کہ کاش بڑے شاہ سائی نے ہمیں میٹرک تک بھی تعلیم نہ دلوائی ہوتی تو ہمارے اندر مزید تعلیم حاصل کرنے کا وہ جنون تو نہ ہوتا۔ اگلے ہی لمحے کس سوچ کے تحت وہ یاسیت زدہ لہجے میں بولی، کیوں پریشان ہو میری بچی؟ تیمور سائیں جیسا پڑھا لکھا خوبرو نوجوان تو قسمت والیوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ اس کے دل میں امڑتے حوصلہ شکن جذبات کو ختم کرنے کی صحیح کرنے لگی۔ پھپھو سائیں، کیا دلوں میں گھر کرنے کے لیے ان پیمانوں پہ ہی اترنا لازم ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو دل کے ارمان، جذبات اور تھرکتی امنگیں کدھر جائیں؟ وہ ان کی گود سے سر اٹھاتی ہوئی دل سوز اور کسی قدر تلخ لہجے میں بولے، اس قدر قنوطیت کا شکار مت ہو، تیمور سائیں تمہارے سر کے سائیں ہیں، تم ان سے ہر فرمائش پوری کروا سکتی ہو۔ نگین شاہ جانتے بوجھتے اسے دیوانے کیسے خواب دکھانے کے در پہ تھے۔ فرمائشیں بھی وہاں ہی پوری کی یا کروائی جا سکتی ہیں جہاں دلوں میں گنجائش ہو۔ جب دل کسی کو دیکھنے پہ آمادہ ہی نہ ہو تو وہاں کیا ماننا منمانا ہوگا؟ اس کا سوالیہ تلخ لہجہ ان کے لیے باعث تکلیف تھا۔ ان کی خاموشی پہ وہ ان سے مزید کچھ کہے بنا اٹھ کے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ تادیر وحشت زدہ نگاہوں سے بند دروازے کو تکتی رہ گئی۔ مس آئی نور، آپ کی کلاس کے اسٹوڈنٹس پچھلے گراؤنڈ میں جھگڑ رہے ہیں۔ وہ بریک کے بعد لیکچر لینے جا رہی تھی جب مس فوزیہ کی پکار پہ ان کی طرف متوجہ ہوئی، مگر ان کی بات مکمل ہونے پہ وہ پر تشویش سی بیک گراؤنڈ کی جانب چل دی، جہاں اس نے ہجوم کے درمیان عباس علی کو، ابرار احمد دو بلال علی کو بری طرح پیٹتے ہوئے دیکھا تو وہ بری طرح چکرا گئی، کیونکہ عباس اس کی کلاس کا سب سے برائٹ اور فرما بردار اسٹوڈنٹ تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ان کے نزدیک پہنچتے ہوئے سختی سے پوچھا، لیکن بپھرا ہوا عباس اور بے سدھ ہوئے ابرار اور بلال نے اس کے سوال کا جواب دینے کی ہرگز کوشش نہ کی، بلکہ ہجوم میں کھڑے ایک اسٹوڈنٹ کے جواب دیا، میم یہ عباس جھگڑا کر رہا ہے۔ اسٹوڈنٹ کے جواب پہ وہ دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسٹاپ اٹ عباس، اس نے اب کی بات سختی سے بلند آواز میں کہا تو عباس کا اٹھا ہاتھ میکانکی انداز میں وہیں رک گیا۔ میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ غنڈہ گردی کس خوشی میں ہو رہی ہے؟ اس نے اسٹوڈنٹس کی مدد سے ابرار اور بلال کو پکڑ کے قریبی بینچ پہ بٹھایا تو اس سارے عرصے کے دوران وہاں موجود کوئی شخص بھی عباس علی کے چہرے پہ بکھرتے ناگوار تاثرات کو جانچ نہیں پایا۔ ان سب سے فارغ ہونے کے بعد وہ پھٹے گریبان والی شرٹ اور پسینے سے ترتر بتر سرخ چہرہ لیے کھڑے عباس کے سامنے کھڑی ہوئی خشونت سے بولی، میم وہ ٹیچر سے متعلق غلط باتیں کر رہے تھے۔ اس نے اختصار سے کام لیتے ہوئے چند الفاظ کہے جو اس کی تسلی کم از کم نہ کروا سکے۔ ٹیچر سے متعلق غلط بات تھی تو آپ ٹیچر کو انفارم کرتے، نہ کہ خود ایک تھرڈ کلاس ویلن کی طرح اسکول میں مار پیٹ شروع کر دیتے۔ وہ سخت لہجے میں آنکھیں جھکائے کھڑے عباس پہ برس رہی تھی۔ آئی ایم سوری میم بٹ آئی کانٹ بیئر۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے معذرت کی، حالانکہ وہاں موجود ہر شخص جان سکتا تھا کہ سوری کرتے وقت بھی اس کے چہرے پہ کم از کم وہ تاثرات نہ تھے جو یہ ثابت کر سکتے کہ وہ اپنی اس حرکت پہ شرمندہ ہے۔ عباس، یہ آپ کی فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہے، نیکسٹ کبھی آپ نے ایسا کچھ کیا تو میں فوراً آپ کو اسکول سے اسٹیک آف کروا دوں گی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ سرد تادیبی انداز میں اسے وارن کرتی ہوئی سب اسٹوڈنٹس کو اشارہ کرتی ایک لائن میں لے کر اپنے کمرے کی جانب چل دی، جبکہ قطار کے آخر میں چلتے عباس کے چہرے کے تاثرات بدستور ناقابل فہم ہوتے جا رہے تھے۔ اس نوجوان کی اس بے باک اور جرأت مندانہ حرکت پہ ہال میں موجود ہر نفس تھم سا گیا اور مہر خانم کو لگا جیسے اس کا سانس کسی ظالم شکنجے میں جا گھسا ہو۔
جبکہ وہ سب سے بے نیاز اس کے آویزے میں ہلکورے لیتے موتی کو چھوتا، نہ جانے کن احساسات کی روش میں بہکتا چلا گیا۔ اس کی بے خودی وہاں موجود روسا کے چہرے سے چھلکتی ناگواری اور مہر خانم کے چہرے سے ٹپکتی بے بسی نما سرد مہری دیکھتی زرمینہ بیگم پان منہ سے تھوکتی اپنے تخت سے کھڑی ہوئی تھی کہ اگلے ہی لمحے چکرا سی گئی کہ مہر خانم جو اس نوجوان کی جرت پہ دم سادے ناگواری و مشکل دمائے کھڑی اس کے خوبرو نقوش کو دیکھ رہی تھی، اس کے آویزے کو چھوتے ہاتھ کی انگلیوں کا لمس ہلکا سا کان پہ محسوس کرتے اس کے ضبط کا پیمانہ ایک چھناکے سے ٹوٹتا، اس کے چہرے پہ ایک تھپڑ کی صورت جا پڑا۔ پہلے سے ہی غمگیر ماحول مزید غمگیرتا سمیٹ لایا۔ زرمینہ بیگم نے بوکھلا کر اس نوجوان اور مہر خانم کو دیکھ رہی تھی جو یکٹک ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ایک کے چہرے پہ اگر ناگواری تھی تو دوسرا چہرہ ناقابل فہم تاثرات سے سجا ہوا تھا۔ خوشی ہوئی یہ جان کر کے ایک طوائف کے اندر بھی ایک عزت دار عورت چھپی بیٹھی ہے۔ تھپڑ جیسے سنگین جرم کے بعد مہر خانم زرمینہ بیگم کے جلال اور اس شخص کے متوقع رد عمل کو جانتے ہوئے بھی بنا ڈرے اس کے سرخ مگر سپاٹ چہرے کو تک رہی تھی۔ جب اس کے نابی ہونٹوں سے نکلے ان مبہم الفاظ نے اسے چکرا کے رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان الفاظ پہ غور کرتی وہ اس کے آویزے سے ہاتھ ہٹاتا بڑے بڑے نوٹ زرمینہ بیگم کے تخت پہ پھینکتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا، جبکہ زرمینہ بیگم کے کوٹھے پہ چھایا سکوت ہنوز قائم تھا۔ کیا بات ہے عباس پتر، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ بھنڈی کے سالن سے بھری کٹوری اور تندور کی روٹی اس کے سامنے رکھتے ہوئے تزئین بیگم نے گمسم بیٹھے ہوئے عباس کو مخاطب کیا تو وہ بری طرح سے چونکا۔ کیا کہا اماں؟ وہ جیسے کسی خواب سے جاگا تو اماں اسے دیکھ کے رہ گئی۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کوئی پریشانی ہے میرے بچے؟ اس کے سامنے پیڑھی گھسیٹ کے بیٹھتی اماں ملاحت سے بولی تو اس کا چہرہ جیسے اتر سا گیا۔ کچھ نہیں اماں، اسکول میں آج کچھ لڑکوں سے لڑائی ہو گئی تھی اور اس بات سے میم ناراض ہو گئی ہیں۔ اس نے جیسے تھک ہار کے دل میں ابلتا بوجھ اماں کے کندھوں پہ رکھ دیا تو اماں گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ لڑکوں سے لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ انہوں نے رسانیت سے استفسار کیا کہ کہیں نہ کہیں ان کا دل کہہ رہا تھا کہ اس لڑائی کا تعلق بھی اس کی میم سے ہی تھا۔ وہ ہچکچایا لیکن اگلے ہی لمحے ہمیشہ کی طرح اماں کو اپنا رازداں بنایا۔ اماں وہ میم کے بارے میں غلط باتیں کر رہے تھے، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، جبکہ چہرہ طیش کے باعث سرخ پڑنے لگا کیونکہ ذہن پھر سے ان کے کہے غلیظ الفاظ سے بھرنے لگا تو اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں ضبط سے بھنجنے لگیں، جبکہ تزئین بیگم بے حد باریک بینی سے اس کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ دیکھ عباس پتر، استاد سارے ہی باعث احترام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے تمہیں برا لگا کہ وہ استاد کے متعلق غلط باتیں کر رہے تھے، لیکن تمہیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اگر بات کھلتی تو اس ٹیچر کی ذات زیر موضوع آ جاتی، اور میں نہیں سوچتی کہ میرا بیٹا کبھی کسی کی ذات اور عزت کے ساتھ سمجھوتا کرے گا، اور وہ بھی کسی لڑکی کے ساتھ۔ تزئین بیگم اپنے مخصوص نرم انداز میں اسے سمجھاتی اب بچوں کی طرح اسے کھانا بھی کھلاتی جا رہی تھی۔ اپنی جذباتی طبیعت پہ ہمیشہ قابو رکھنا پتر، کہ یہ کبھی کسی کی ذات کے باعث ذلت اور باعث ذلت نہ بنے۔ وہ اس کی آہ نور سے وابستگی سے آگاہ تھی، تبھی ہمیشہ کی طرح اسے در پردہ سمجھانے لگی، کیونکہ ان کے خیال میں یہ فقط طالب علم کے استاد کے ساتھ وابستگی تک ہی رشتہ تھا، لیکن یہ بات وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اس وابستگی کی حدود سے نکلتا اب جنون کی حدیں کراس کرنے کو تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کا جنون نہ جانے کتنی تباہی مچاتا، کتنی زندگیاں اجاڑے گا۔ نور اٹھ جاؤ، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اور پھر کچھ دیر میں ہی تیمور صاحب بھی آنے والے ہوں گے۔ گلالہ شاہ نے کمبل میں منہ گھسیڑے چھوٹی بہن کو پکارا جو نہ جانے کیوں دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی، اور وہ جو بازوؤں میں چہرہ چھپائے سونے کی ناکام کوشش میں تھی۔ تیمور شاہ کے نام پہ ایک نامعلوم سی گھٹن محسوس کرتی بیزاری سے کمبل ہٹاتی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ جلدی اٹھ جاؤ ورنہ اگر نماز کا وقت نکل گیا تو بی جان ناراض ہوں گی۔ اس کی سستی کو دیکھتے ہوئے گلالہ شاہ نے ڈرانے والے انداز میں کہا تو اس کے چہرے کی بیزاری دو چند ہونے لگی۔ نہ جانے کب ایسا دن طلوع ہوگا جب ہمیں اپنی مرضی اور دلی آزادی سے جینے کا حق ملے گا۔ وہ دل میں شکوہ کناں ہوئی، جبکہ نگاہ بے ارادہ نماز کے لیے دوپٹہ سر پہ لپیٹتی گلالہ شاہ کی چمکتی مانگ پہ گئی۔ بالوں کا دوپٹے میں چھپنا تھا کہ اس نے نگاہ اس کے پرسکون چہرے پہ ٹکائی تو بے اختیار ایک ہوک سی دل میں اٹھی۔ کاش تیمور شاہ آپ اپنے فیصلے پہ ایک بار تو نظر ثانی کرتے۔ ہمیشہ کی طرح اس کے دل سے شکوہ برآمد ہوا جو ہر بار کی طرح دل کی ہی دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ گیا، اور وہ تھک ہار کے گہری سانس بھرتی نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون ہے یہ بالا آخر؟ کیوں نہیں پہنچ پاتی پورے شہر کی پولیس اس تک؟ آج پھر پولیس ہیڈ کوارٹر میں منعقد اس میٹنگ میں کرائم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ واجد چودھری اپنے زیر نظر تمام ماتحتوں پہ بری طرح بگڑ رہے تھے۔ وجہ وہی تھی جو گزشتہ 3 سالوں سے شہر کی پولیس کو درکار تھی،
لیکن تاحال اس میں انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی، کیونکہ بالا ایک ایسا نام تھا جس کی پشت پناہی بہت بڑی سیاسی ہستیاں کر رہی تھی، اور اس کی عدم دستیابی کی ٹھوس وجہ اس کا بھیس بدل بدل کر موقع واردات پہ پہنچنا اور بنا کسی ثبوت کے اپنا کام ختم کر دینا تھا۔ سر، بہت کوششوں کے بعد بھی بالا اور اس کے نمبرز کو ٹریس کرنا ممکن نہیں ہو پاتا، جس کے باعث ہم اسے گرفتار نہیں کر پاتے۔ ایک آفیسر نے سر جھکا اپنی نااہلی کا اعتراف کیا۔ وہ نعوذ باللہ کوئی ماورائی مخلوق نہیں ہے کہ جسے ہم اتنے سالوں سے ڈھونڈ نہیں پا رہے۔ اپنی سروسز اور ریسورسز کو زیر عمل لاؤ، کیونکہ مجرم کتنا ہی چلاک کیوں نہ ہو، کتنی ہی صفائی سے اس نے اپنا کام مکمل کیا ہو، لیکن وہ کہیں نہ کہیں کبھی کوئی نشانی، اپنا سراغ یا کمزوری ضرور چھوڑ جاتا ہے، اور ہمیں بالا کی ایسی ہی کسی نشانی اور کمزوری کو ٹارگٹ بنا کے اسے ٹریپ کرنا ہے۔ اس سخت لہجے میں انہیں وارن کرتے ہوئے آنے والے وقت کے لیے انہیں تیار کرتے ہدایات دینے لگے، جو تمام آفیسرز بغور سننے لگے۔ نور شاہ کدھر ہے؟ جب سے آیا ہوں دکھائی نہیں دی۔ رات کو جب سب مرد کھانے کی میز پہ اکٹھے ہوئے تو تیمور شاہ کے استفار پہ دوراب شاہ، بڑے شاہ سائیں سمیت ان کے دونوں بڑے بیٹوں نے ناگوار نگاہوں کا تبادلہ کیا، لیکن کچھ بول نہ سکے کہ تیمور شاہ کو دی جانے والی آزادی ان کے ہی لاڈ پیار کا نتیجہ تھی۔ تیمور سائیں، آپ شاید واقف ہیں حویلی کے اصولوں سے کہ شاہزادیاں ہمارے بعد آپ کی بیجان کی سرپرستی میں کھانا کھاتی ہیں۔ بڑے شاہ سائیں نے بڑے سبھاؤ سے پوتے کو تفصیل سمجھائی۔ یہ بات میں اچھے سے جانتا ہوں، لیکن وہ مجھے پورا دن ہی نظر نہیں آئی، جبکہ میں اس کا شوہر ہوں۔ وہ بھی ان کا ہی منہ چڑھا پوتا تھا۔ دوبارہ مدعا بیان کیا۔ اگرچہ یہ بات سب جانتے تھے کہ حویلی میں بیویوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی کہ بنا کسی کام یا طلب کے انہیں بلایا جائے یا ان کی غیر موجودگی کو محسوس کیا جائے۔ طبیعت خراب تھی بچی کی، تم کھانے کے بعد جا کر مل لینا۔ انہوں نے ضبط برقرار رکھتے ہوئے بات ختم کی، جبکہ باقی جب دادا پوتے کی گفت و شنید سے بے بہر کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ وہ اپنی پوری توجہ بورڈ کی طرف مبذول کیے اور انہماک سے بچوں کو نروس سسٹم کے فنکشن سمجھا رہی تھی۔ جب کسی کی نظروں کی پرزور تپش کے احساس نے اس کے انہماک میں خلل ڈالا تو اس نے چونک کے ایک سرسری نگاہ پوری کلاس میں دوڑائی تو اس کا دل ایک دم سے سکڑ کے پھیلا کہ سامنے رو میں بیٹھا عباس بنا پلکیں جھپکائے اس کے چہرے پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ اسے دیکھ رہا تھا، نہ بات یہ تھی کہ وہ اسے کلاس میں دیکھ رہا تھا، بلکہ بات یہ تھی کہ وہ اسے جس انداز سے دیکھ رہا تھا وہ انداز اسے ٹھٹکا سا گیا تھا۔ اسے اس کی نگاہیں ایک طالب علم کی نگاہیں محسوس نہیں ہوئی تھی، نہ اسے یہ نگاہیں ایک 16 سالہ بچے کی لگی تھی، کیونکہ ان نگاہوں کی لپک اور تپش اس قدر جاندار تھی کہ اس نے بلا ارادہ نگاہیں فوراً بورڈ کی جانب گھما لی، مگر جب وہ اپنی اس احمقانہ حرکت سے باز نہ آیا تو اس نے مار کر بند کر کے بازو سینے پہ باندھتے ہوئے سنجیدگی سے اسے گھورا۔ "What's happened, عباس؟ Why are you staring like that?" وہ سخت لہجے میں ڈبکتی ہوئی بولی۔ "سوری میم۔" اس نے دیکھا ان مختصر الفاظ کے ساتھ اس کے چہرے کا تاثر فوراً بدلتا ایک نامعلوم سی خفت میں تبدیل ہوا تو ایک نامعلوم سا سکون اس کے دل میں بھی بس گیا۔ "Okay, but do you have any problem in your studies?" اس کے چہرے کو دیکھتے پھر سے اس کے لہجے میں مخصوص مشفقانہ سی نرمی در آئی، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتا اس کی اجازت سے اپنی نشست پہ برا جمان ہو کے بورڈ پہ نگاہیں ٹکا گیا تو وہ بھی مطمئن سی ہوتی دوبارہ لیکچر کی طرف متوجہ ہوئی کہ ٹائم ختم ہونے والا تھا، لیکن اس کا اطمینان اس وقت تار تار ہو گیا جب لیکچر ختم ہونے کی بیل پہ وہ لیکچر وائنڈ اپ کرتی ہوئی مڑی تو ان سیاہ آنکھوں کے لبکتے اثار نے اس کے اٹھتے قدموں کو بری طرح سے مسمہت سا کر دیا تھا۔ "نور، جلدی اٹھو، تیمور صاحب آ رہے ہیں کمرے میں۔" شہرینہ شاہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوتی ہر بورڈنگ مچانے والے انداز میں بولی تو نور نے منہ پہ تکیہ ہٹا کے اسے دیکھا۔ "آپا، میرا دل نہیں چاہ رہا کسی سے بھی ملنے کو۔" وہ روحانسی آواز میں بولی تو اس نے انداز سے لپکتی ٹپکتی بے بسی کو محسوس کرتی دونوں بہلے کلالا شہرینہ شاہ دل محسوس کے رہ گئی۔ "کبھی کبھی انچاہا کام بھی کرنا پڑتا ہے، ویسے بھی تیمور شاہ تو تمہارے شوہر ہے اور شوہر کے کسی حکم سے اختلاف تمہیں زیب نہیں دیتا۔" کلالا شاہ نے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی وہی سبق دیا جو وہاں رہنے والی ہر لڑکی کو ہر لمحہ دیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بحث کرتی، ہلکی سی دستک کے ساتھ ہی تیز خوشبوؤں کے ریلے کے ساتھ کڑکڑاتے سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس خوبرو سا تیمور شاہ کمرے میں داخل ہوا تو تینوں بے ساختہ سروں پہ پہلے سے سیٹ دوپٹے کو مزید ماتھے تک کھینچنے لگی۔ "کیسی ہو؟" ایک ناقدانہ نگاہ کمرے میں ڈالتے ہوئے وہ نور کی بیڈ پہ چھوڑی جگہ پہ برا جمان ہوتا ان دونوں بہنوں کو نظر انداز کرتا ہوا اس سے مخاطب ہوا جو اس سے فاصلے پہ موجود کرسی پہ بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ "میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟" اس نے نگاہیں اپنے پیروں پہ مرکوز کیے مروت نبھائی۔ "تم ملنے نہیں آئی مجھے؟"
وہ خاصی فرصت سے اس کے نازک کم عمر سراپے کو دیکھتا ہوا بھاری آواز میں بولا تو گلالہ اور شہرینہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ میری طبیعت خراب تھی، وہ آہستگی مگر بے تاثر انداز میں بولی۔ اب ٹھیک ہو؟ اس نے اسی انداز میں استفسار کیا تو وہ ہلکا سا سر ہلا گئی۔ ادھر میرے پاس آ کے بیٹھو نور شاہ، اس کے سر ہلانے والے جرم کو بمشکل برداشت کرتا وہ گہرے لہجے میں بولا تو اس کا جھکا سر مزید جھک گیا، لیکن انکار کی جرت کسی بھی طور بھی خود میں نہ پا کر وہ بھاری قدموں سے چلتی ہوئی اس تک پہنچتی، اس سے پہلے فٹ بھر کا فاصلہ رکھتی بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ میرے قریب ہو کے بیٹھو، اس نے نیم دراز ہوتے اپنا بازو تکیے پہ پھیلایا تو نور کا دل کام سا گیا۔ اس نے ایک التجائیہ نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالی تو نگاہوں کی زبان سے نابلد تیمور شاہ نے اسے قریب آنے کا کہا۔ وہ ڈوبتے دل کے ساتھ اس کے مزید قریب ہوتی بیٹھی تو تیمور نے جھٹکے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ جانتی ہو کہ دادا شاہ سائیں ہماری رخصتی کرنا چاہ رہے ہیں اسی مہینے؟ وہ اس کے چہرے پہ اپنی نگاہیں گاڑتا ہوا بولا تو اس کا دل ایک دم سے گھٹن کا شکار ہوا۔ جی، وہ ہلکا سا منمنائے تو وہ اچانک اس کا ہاتھ تھامتا اسے سانس روکنے پہ مجبور کر گیا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہ جانے کی سروں میں بہکتے ہوئے وہ بولا تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کے اسے جس انداز میں دیکھا تو وہ گڑبڑایا۔ میرا مطلب ہے کہ اعتراض کی تو نوعیت بنتی ہی نہیں، نکاح تو ہو چکا ہے، اس لیے تیاری کرو بس تم اپنی۔ وہ اگلے ہی لمحے اپنے ہی کہے الفاظ کا کفارہ ادا کرتا اس کے لبوں پہ تمسخرانہ مسکان بکھیر گیا۔ تمہارا چہرہ کیوں اس قدر اترا ہوا ہے؟ میرا آنا تمہیں اچھا نہیں لگا یا تم رخصتی کروانا نہیں چاہتی؟ جب تادیر اس کے سہلاتے ہاتھ کو محسوس کرتے ہوئے بھی اس نے جب نور کے چہرے پہ کوئی خوش نما تاثر نہ دیکھا تو ناگواری سے بولا تو وہ اس کے لہجے سے سٹ پٹا اٹھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس شاید طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے۔ وہ جلدی سے بول اٹھی کہ وہ کبھی بھی ایسی کسی کلاس کے حق میں نہیں تھی جس کا تعلق اس کی ماں کی تربیت تک جانے کا خدشہ ہو۔ طبیعت ٹھیک کرو اپنی نور سائیں، خود کو سجاؤ سنوارو، کچھ میرے دل کو بہلانے کا سامان بنو۔ وہ ایک دم سے اس کا ہاتھ تھام کے اسے مزید قریب کھینچتا ہر فاصلہ مٹاتے ہوئے مخمور لہجے میں بولتا اس کی گھٹی سانسوں کو مزید بوجھل ہونے پہ مجبور کر گیا۔ جی جائے فرار نہ پاتے ہوئے وہ اس کی بات پہ سر اس بات پہ ہلاتی، ان زبردستی کی قربت کو سہتی دھڑکنیں بحال کرنے لگی، جبکہ وہ اس کی حالت و کیفیت سے بے نیاز دلچسپی سے اس کے کمسن اور ملائم چہرے کو دیکھتا رہا۔ تم بہت حسین اور کم عمر ہو نور۔ وہ ایک ہاتھ میں اس کا نازک ہاتھ مکید کیے دوسرے ہاتھ کی انگشت شہادت سے اس کے سبھی چہرے پہ لکیر کھینچتا ہوا بھاری لہجے میں بولا تو ضبط کے کہیں آنسو اس کا جواب بن کے اس کے سینے میں ہی کہیں مدفن ہو گئے، اس سے پہلے کہ یہ انچاہی قربت مزید بڑھتی یا تیمور شاہ کی دست درازیاں حدود عبور کرتی۔ گلالہ شاہ دستک کے ساتھ تیمور شاہ کو بڑے شاہ سائیں کا پیغام پہنچاتی کمرے میں داخل ہوتی، اسے ان خوف زدہ قربت سے نجات دلا گئی۔ کیا باتیں ہوئی پھر تیمور سائیں سے؟ تیمور کے کمرے سے نکلنے کے بعد گلالہ شوخی سے اپنے سے چھوٹی بہن سے استفسار کرنے لگی، جبکہ وہ اس کے سوال پہ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ بہت کم عمر اور حسین ہو میں، جبکہ یہ بات تو 7 سالوں سے دل میں گڑ چکی ہے کہ اس رشتے کی بنیاد میری کم عمری ہی تو ہے، وگرنہ کم حسین تو آپ بھی نہیں ہیں آپا۔ وہ زہر میں ڈوبے الفاظ کو تلخی کا پیرہان اڑائے بولتی چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ اس کے الفاظ 2 دھاری تلوار کی مانند سامنے کھڑی گلالہ شاہ کے وجود کو چھل نہیں کرتے، اس کے چہرے کی رنگت مانند کر گئے تھے۔ لاہور کے نجی اور کسی قدر پسماندہ علاقے میں دوراب شاہ المعروف بڑے شاہ سائیں اپنی اہلیہ سکینہ شاہ المعروف بی جان اور اپنے 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے ساتھ شاہ حویلی میں رہتے تھے۔ اس پسماندہ علاقے میں شان سے کھڑی 1 ایکڑ پر پھیلی شاہ حویلی دیکھنے والوں کو مسحور کرنے کے ساتھ بہت بے ہیبت میں بھی مبتلا کر دیتی تھی۔ حویلی کے بیرونی آہنی گیٹ پہ مستعد 4 گارڈز اور ان کے ہاتھوں میں چمکتے جدید ہتھیار دور سے ہی آنے والوں پر بہت گہرا اثر ڈالتے تھے۔ دوراب شاہ کے بڑے بیٹے جلال شاہ کی شادی انہوں نے ہی اپنی بھانجی زباریہ شاہ سے کی، جو کہ ان سے عمر میں 5 سال بڑی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تیمور شاہ، فہام شاہ اور 2 بیٹیاں غانیہ شاہ اور قندیل شاہ تھی۔ جلال شاہ کے بعد چھوٹے بیٹے بہزاد شاہ کی شادی حویلی میں سب سے پہلے کم عمری میں ہی کسی خاندانی مسئلے کی بنا پر کر دی گئی۔ ان کی 3 بیٹیاں گلالہ شاہ، شہرینہ شاہ اور نور شاہ تھیں۔ جلال شاہ کے بعد سیدہ تمکین شاہ تھی، جن کی شادی جازم شاہ کے ساتھ بحیثیت تیسری بیوی کے ساتھ کی گئی اور وہ اپنے 2 بچوں لاریب شاہ اور نہال شاہ کے ساتھ شاہ حویلی کے مقابل شاہ ولا میں اپنے سسرال کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے بعد فرقان شاہ تھے، جو طبیعتاً اور فطرتاً بہت ضدی اور ہٹ دھرم
انسان تھے۔ ان کی شادی فریال شاہ سے ان کے انٹر کے بعد کر دی گئی، جس سے ان کے 2 بچے ذوالنون شاہ اور لامیہ شاہ تھے۔ لیکن ان کی خوشحال زندگی کے باوجود فرقان شاہ اچانک ہی کسی کے زلفوں کے اس قدر اسیر ہوئے کہ سالہ سال گزر گئے، کوئی آج تک یہ نہ جان پایا کہ وہ کس حال میں اور کہاں ہے۔ فرقان شاہ کے بعد ان سب کی لاڈلی اور چھوٹی بیٹی نگین شاہ تھی، جو کہ قسمت اور وقت کے ظالم داؤ پیچ سے اس قدر الجھی کہ حویلی کے عقب میں موجود بند کمروں میں سے ایک کمرے میں قرآن پاک پڑھتی دنیا سے کٹ کے رہ رہی تھی۔ شاہ حویلی خود میں تہ در تہ کتنے راز چھپائے ہوئے تھی، یہ بات کوئی نہیں جان سکا تھا اور نہ کوئی جانتا تھا، کیونکہ اس جدید دور کے باوجود اس علاقے کے لوگ پرانی روایات کو زندہ کیے انہی میں جی رہے تھے۔ حویلی کی شاہ زادیوں اور دیگر لڑکیوں کو گاؤں میں ہی بنے ہائی اسکول سے میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کا حق تھا، اور یہ واحد آزادی تھی جو انہیں صرف اور صرف اس لیے دی جاتی کہ وہ حویلی کے مردوں کو ان ان پڑھ بیویاں نہیں دینا چاہتے تھے کہ تمام شاہزادیوں کو نسل در نسل چلتی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے حویلی کے ہی کسی لڑکے سے بہانہ ہوتا تھا، پھر چاہے وہ 50 سالہ بوڑھا ہو، 5 سالہ بچہ ہو یا ذہنی مریض ہو۔ یہ روایت تاحال قائم و دائم تھی اور اس سے بغاوت کرنے والوں کو دی گئی عبرتناک سزاؤں کی دہائیاں حویلی میں ہر پل گونجتی رہتی تھی، اور ایسا پھر سے ہونے جا رہا تھا، اور اس بات سے سب انجان بیٹھے تھے۔ بہزاد شاہ کے ہاں جب 5 سالہ گلالہ شاہ کے بعد شہرینہ شاہ پیدا ہوئی تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد زباریہ شاہ کے امید سے ہونے کی خبر نے پوری حویلی میں خوشی اور جوش کی لہر سی دوڑا دی، کیونکہ تاحال حویلی کسی بھی وارث سے خالی تھی، اور اب زباریہ شاہ کے امید سے ہونے کی خبر نے سب کو پر امید سا کر دیا۔ اور اسی خوشی اور جوش کے تحت بڑے شاہزائی نے زباریہ شاہ کے متوقع بچے کی بات گلالہ شاہ سے طے کر دی۔ یہ بات اگرچہ دونوں ماؤں کے کلیجے شک کر گئی، لیکن وہ آہ کرنے کی بھی جرت نہیں کر سکتی، سو لب سیے آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ اور تب پہلی دفعہ اس ظالمانہ فیصلے کے پیش نظر زباریہ شاہ نے صدقے دل سے دعا کی کہ اے اللہ انہیں بیٹا نہیں دے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایسی بے جوڑ شادیاں نازک نگینوں کو کیسے توڑ پھوڑ دیتی تھی۔ جہاں گلالہ شاہ کی بات اس بچے سے پکی کی گئی جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، وہیں دوراب شاہ نے اپنی چھوٹی 20 سالہ بیٹی نگین شاہ کا رشتہ اپنے کزن کے 5 سالہ اب نارمل بیٹے سے طے کر دیا۔ اس اچانک فیصلے نے خوشنما سی نگین شاہ کے وجود پر ایک زہر آلود جمود پھوڑ ڈالا۔ اماں سائیں، بابا سائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقینی اور دکھ کے گہرے بھنور میں ڈولتی سکینہ بیگم کا غصہ پکڑے اندیشوں میں ڈوبی آواز میں بولی، جو خود گہرے صدمے میں چپ بیٹھی تھی۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں ہمیشہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہی ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ چپ چاپ اپنے شوہر کے کہے ہر فیصلے پہ لبیک کہتی جاتی تھی کہ ان فیصلوں سے روگردانی کی سزا وہ جانتی تھی۔ حتیٰ کہ وہ تمکین شاہ کی شادی 3 بچوں کے باپ سے ہونے پہ چپ تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے گھر میں گزارا کر رہی تھی، لیکن اب اپنی پھولوں جیسی نازک بیٹی کے لیے ایک اب نارمل بچے کا انتخاب انہیں جھنجھوڑ کے رکھ گیا، اور اس پہ مستضاد بیٹی کی آس و نراز کی کیفیت۔ لیکن وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی بیٹی کی حوصلہ افزائی کر کے خود کو شوہر کی نگاہوں میں نافرمان کہلوانا چاہتی تھی۔ جو تم نے سنا وہ سب ٹھیک ہے نگین سائیں، اور میرے خیال میں تمہیں اس فیصلے پہ کوئی انکار بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اچھی بیٹیاں ماؤں کے اچھے خیالات سچ ثابت کرتی ہیں۔ وہ اس کی نگاہوں سے نگاہیں چراتی سپاٹ سی آواز میں اسے کسی مزاحمت سے قبل ایک جذباتی ڈور میں یوں باندھ گئی کہ اس کی ساری مزاحمت اور اپنی قسمت کی جنگ لڑنے کو لفظوں کے سارے ہتھیار دھرے کے دھرے رہ گئے، اور خوشنما خوابوں سے سجی وہ لڑکی مٹی کی ایک بوسیدہ سی مورتی میں تبدیل ایک کونے میں سج گئی، جس میں روح پھونکنے کی کوشش اس کے اپنے چاہ کر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بابا، وہ حویلی کے پچھلے حصے میں کون ہے؟ کالج سے واپسی پر حویلی کے دیو ہیکل گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کی اٹرچتی نگاہ جب حویلی کے پچھلے حصے کی جانب اٹھی تو ایک سیاہ سے ہیولے سے جا ٹکرائے۔ تبھی اس نے بے ساختہ اپنے باپ سے استفسار کیا جو گیٹ بند کر رہا تھا۔ کہاں؟ اس کے ادھیڑ عمر باپ حسن علی نے جب چندھیائی نگاہوں سے حویلی کے پچھواڑے کو دیکھنا چاہا تو منظر سے روشنائی ہوئی ہی اس کی نگاہیں بڑی سرعت سے واپس پلٹی۔ شہزادی ہیں وہ، تم بھی اپنی نگاہیں ہٹاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ اس کے باپ کے سنجیدہ لہجے میں ایک خوف سا پنہا تھا جو وہ سمجھ نہیں سکا، لیکن کندھے اچکاتے ہوئے ایک نظر اسی منظر پر ڈالتے ہوئے حویلی کے بائیں جانب بنے سرونٹ کوارٹر کی جانب بڑھ گیا۔ اس دن کے ہوئے غیر متوقع واقعے کے بعد آج پھر وہ زرمینہ بیگم کے کوٹھے پہ آن دھمکا تھا، اور اب وہ اپنی بڑی بڑی ساحر نگاہیں پورے ہال میں گھماتا اپنے گوہرے نایاب کی تلاش میں تھا۔ جہاں آج موسیقی کی محفل نہیں سجی تھی، اسی سبب ہال میں خاموشی، جبکہ ہال سے ملکہ کمروں سے ہنسی ٹھٹھول کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کسے ڈھونڈ رہے ہیں جناب؟ اسے اس تلاش میں کچھ ہی دیر گزری ہوگی جب اس کے عقب سے ایک مصنوعی نزاکت سے بھرپور نسوانی آواز ابھری تو وہ چونکتے ہوئے پلٹا۔
जहाँ शौक रंगों और मेकअप से सजा चेहरा लिए एक लड़की पुरशौक निगाहों से उसे तक रही थी। तुम्हारे कोठे की मालकन किधर है? उसने बिना किसी तमहीद के मुद्दे की बात पूछी तो उस लड़की का मुंह उतर सा गया, लेकिन उसने रुख मोड़ते हुए कमरे की जानिब देखते जोर से आंख लगाई। बाली, आपा को भेज, कोई जवान उन्हें ढूंढ रहा है। उसकी बुलंद आवाज़ पे उसकी कुशादा पेशानी पे नागवारी से चंद शिकने सी पड़ी, जिसे जांचती वो लड़की अब शराफत के साथ वहाँ से हट चुकी थी। कहिए कैसे आना हुआ साहब? ज़रमीना बेगम ने सुरमई रंग के शलवार सूट में मलबूस उस जवान की पुश्त पे फोल्ड कप्स वाले बाजुओं को देखते हुए अदाए दिल रुबी से कहा, जो उस कोठे की पहचान थी। जबकि मतलूबा बंदे की आवाज़ सुन के वह सुकून से पलटा तो उसके चेहरे को देखती ज़रमीना बेगम के चेहरे ने सरस से रंग बदला। तुम? वो किसी हद तक खौफ ज़दा हुई कि कहीं ये शख्स महर खानम के थप्पड़ की वजह से तो नहीं आया, लेकिन अगले ही लम्हे उस बेसाख्ता खौफ पे काबू पाया कि ऐसे बहुत से वाक़यात से वो गुजर चुकी थी। कहिए क्या खातिर मदारत कर सकते हैं हम आपकी? उसने अपने मखसूस अंदाज में पूछा। मुझे उस लड़की से मिलना है जो उस दिन डांस कर रही थी। उसने बिना किसी रद्दो कद के अपना मुद्दा पेश किया तो ज़रमीना बेगम उसे देख के रह गई। कौन सी लड़की? यहाँ हज़ारों लड़कियाँ डांस करती हैं। उन्होंने उस पर कुछ भी जाहिर किए बगैर संजीदगी से पूछा। वही लड़की जिसके आवेज़ों में सफ़ेद मोती झूल रहा था, जिसकी थौड़ी पे बने खम पे दिल मचल से जाते हैं। वही लड़की जिसने यहाँ, उसने अपने गाल के जानिब इशारा किया, अपने हाथ की अदद से आशनाई बख्शी थी। वो बहुत गहरे अंदाज में बोलता जा रहा था। वो उस लम्हे आलम फरमोशी में सामने खड़े वजूद से बेनियाज था, जबकि ज़रमीना बेगम की तजुर्बा कार निगाहें उसके चेहरे के उतार चढ़ाव जांच रही थी। वो सिर्फ हफ्ते की शब डांस करती है और इसके अलावा वो किसी से मिलती नहीं है। उसने भी अब मुरब्बत का चोला उतारते हुए उस दीवाने को सच्चाई से आगाह किया। मुझे उसका डांस नहीं देखना, इसलिए मैं हफ्ते का इंतज़ार नहीं कर सकता। वो अपने अजली अखड़ और साफ गो लहजे में बोला। अरे साहब, वो अभी मुंह बंद कर लिए और वादे के मुताबिक 20 की होने से कबल वो किसी से मिलने की मजाज नहीं है। अब कि उसने साफ अल्फाज में कहा, लेकिन सामने खड़े शख्स के चेहरे पे कोई तासुर न छलका। मैं भी उससे मिलना नहीं चाहता, मुझे उसे देखना है, उससे बातें करनी है। वो अपने अल्फाज पे जोर देता हुआ बोला तो ज़रमीना जैसे घाघ औरत गड़बड़ा गई। ऐसा नहीं हो सकता। ज़रमीना बेगम संभलते हुए इनकारी हुई। तुम मुंह मांगी रकम वसूल कर सकती हो, लेकिन इस काम से मुझे रोक नहीं सकती। वो बागी, लेकिन किसी हद तक पुरसुकून अंदाज में गोया हुआ। साहिब तवाइफों को धमकियां नहीं लगाते, क्योंकि बड़े बड़े रऊसा और अफसर यहाँ ही पाए जाते हैं। ज़रमीना बेगम ने काटदार लहजे में कहा तो वो पुरस्रार सा मुस्कुराया। मैं रऊसा और अफसरों तक जाना ही नहीं चाहता। मैं खुद उसके कमरे तक पहुंच सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मामला खुश असलूबी से सहल हो जाए और तुम्हें भी फ़ायदा हो जाए। वो उसकी तरफ देखते हुए मजबूत लहजे में बोला तो ना जाने उसके लहजे में क्या था कि घाट घाट के मर्दों से वास्ता रखने वाली ज़रमीना बेगम भी हार गई। महर खानम किसी तौर भी इस बात के लिए नहीं मानेंगी। वो नीम रजामंद लहजे में बोली तो हौले से मुस्कुराया। महर खानम? उसके होंठों से सरगोशी नुमा आवाज़ में निकला, लेकिन अगले ही लम्हे वो ज़रमीना बेगम की जानिब मुतवज्जे हुआ। मुझे सिर्फ उसके कमरे तलक जाना है, बाकी उसे मनाने का काम मेरी जिम्मेदारी है। वो लापरवाही से बोला तो वो उसके सर फिरे को देख के रह गई। नाम क्या है तुम्हारा? उसके सुर्खों सफ़ेद खोबरू चेहरे को देखती वो बोली। फुरकान अली शाह। उसके अनाबी होंठ सरसराए और फिर वक्त ने देखा था महर खानम और फुरकान शाह का नाम उस कोठे से शाह हवेली तक सदियों गूंजता रहा था। कौन हो तुम? वो जो अंदर के शोर से घबराती हवेली के मर्दों से छुपती अपने अंदर की घुटन को कम करने के लिए हवेली के पिछले हिस्से में आ बैठती थी, वहाँ एक नौजवान को देखती वो सरद से चेहरे को काली चादर में छुपाती दुरुस्तगी से बोली तो दाएं हाथ से पानी का पाइप नीचे रखते हुए वो अपनी किताबें संभाल के चौंकता हुआ पलटा और तब वक्त ने करवट से बदली और नगीन शाह का दिल लम्हे के 1000वें हिस्से में उसके सीने से निकलता सामने खड़े शख्स के पैरों में जा पड़ा। वो नहीं जानती थी कि वो कौन था, यहाँ क्यों था, इस हवेली से उसका क्या ताल्लुक था। वो फ़कत उसकी जहानत से चमकती भूरी आंखों को देखती दिल हार बैठी। वो कोई यूनानी देवताओं की मानित हुस्न की दौलत से माला माल था। उसका गंदमी सा रंग धूप की शिद्दत से सांवला सा महसूस हो रहा था। उसके बदन पे मौजूद मोतिये रंग की शलवार कमीज़ भी शानदार महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी हर शय पे भारी थी। उसकी चमकती निगाहें जिन्होंने पल में नगीन शाह को खुद से बेगाना कर दिया था, वो बेखुद सी उसे देखी जा रही थी जो न जाने क्या बोल रहा था। उसके खनखारने की आवाज़ पे वो किसी ख्वाब सी चौंकी और शर्मिंदगी के बायस अपने घनेरी पलके फ़ौरन झुका गई। माजरत ख़्वाह हूँ बीबी, मुझे मालूम नहीं था कि आप यहाँ मौजूद हैं। मैं यहाँ पानी लगाने आया था। वो निगाहें झुकाता मुअद्दब लहजे में बोलता हुआ जाने को पलटा जब वो बेख्तियार से बोली, तुम कौन हो? सवाल पहले वाला था, लेकिन अब की बार लहजे में 1000 मायनी बेचैनी और न जाने कैसी आसो निराश पनाह थी।
میں اس حویلی کے چوکیدار حسن علی کا بیٹا حماس علی ہوں۔ اس کی مدھم لیکن مؤدب آواز اس پہ سور کی مانند اتری، جبکہ چند لمحوں قبل جی اٹھنے والا دل وہیں اس کے دور ہوتے قدموں میں ڈولتا اپنی محبت کا مستقبل سوچتے ہی بے موت مر گیا۔ السلام علیکم۔ کمرے کا دروازہ دھیمی آواز کے ساتھ کھول کے کمرے میں پرسکون انداز میں داخل ہوتا وہ اس کی پشت کو دیکھتے بھاری آواز میں کہتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا۔ وہ جو مگن سی اپنے سنگل بیڈ پہ بیٹھی پرانا اخبار پڑھ رہی تھی، عقب سے آتی مردانہ آواز پہ ششدر سی ہو کے پلٹی، جہاں وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ جینز کی پاکٹس میں ہاتھ گھسائے اسے دیکھنے کی بجائے اپنے کمرے کا جائزہ لینے میں مشغول تھا، جبکہ وہ ابھی تک شوق میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کل زرمینہ بیگم نے اسے صرف یہ کہا تھا، کل اس سے کوئی اس کا خاص مہمان صرف ملنے آئے گا، اور بہت سی منتوں کے بعد وہ اسے ملنے پہ راضی کر پائی تھی، لیکن اب اسے دیکھ کے اس کے اعصاب کو شدید اور زبردست جھٹکا لگا۔ اس قدر پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ تمہاری آپا نے بتایا نہیں تھا تمہیں؟ وہ اس کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگوں سے یہ تو جان چکا تھا کہ وہ اسے پہچان چکی ہے، تبھی بڑے ریلیکس انداز میں اس سے مخاطب ہوا جو اس کی بھاری آواز پہ چونکی۔ آپ کیوں ملنا چاہتے تھے؟ اس کے سوال کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے سپاٹ انداز میں استفسار کیا۔ باتیں کرنے کے لیے، اس نے جواباً سادگی سے کہا، تو وہ اسے ایک پل کو دیکھ کے رہ گئی۔ باتیں کرنے کے لیے اس کوٹھے اور یہاں کے علاوہ بھی آپ بہت سے لوگ مل جائیں گے، اس لیے آپ پلیز یہاں سے تشریف لے جائیے۔ وہ کبھی اس حد تک بے مروتی کا مظاہرہ نہ کرتی، جبکہ اسے اس بات کی بھی تسلی دی گئی تھی کہ آنے والا صرف ملنے آیا تھا، لیکن اس شخص کے اندر تک اترنے والی نگاہیں اسے جذبز کرتی سرد مہری پہ مجبور کر گئی۔ لیکن مجھے صرف تم سے باتیں کرنی ہے، اور میرے خیال میں تم یہ فضول کا گریز چھوڑو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتا بعجلت بولتا اسے تحیر میں مبتلا کر گیا۔ آپ، اس نے کچھ کہنا چاہا، جب وہ اس کی بات کاٹتا ہوا بیڈ کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا، مجھے ڈاکٹر فرقان علی شاہ کہتے ہیں۔ تسلی سے بیٹھو اور آرام سے جو کہنا ہے وہ بات کرو، وہ اطمینان سے کہتا، اسے بے سکون کرتا بیڈ کے قریب پڑی کرسی پہ بیٹھ گیا، جبکہ وہ بے بسی سے ہونٹ کچل کے رہ گئی کہ وہ کوٹھے پہ موجود ہونے کے باوجود اپنی منمانی کر جاتی تھی، اور اس کی ضد کی بدولت اسے 25 سال سے قبل کوٹھے پہ آئے کسی مرد کے بستر کی زینت نہیں بنایا گیا تھا، اگرچہ اس سے ڈانسنگ اور سنگنگ کا کام بوقت ضرورت لے لیا جاتا تھا، اور ایسی آزادی کے ہوتے ہوئے وہ اس شخص کے کچھ نہ کرتے ہوئے بھی واویلا مچاتی تو یقیناً زرمینہ بیگم کے غصے کا شکار ٹھہرتی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اسے چپ چاپ بیڈ کے کنارے سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر اس نے سوال کیا، مگر وہ چپ رہی۔ جب اس نے تیسری بار استفسار کیا تو وہ ہلکے سے منمنائی۔ مہر خانم، پیارا نام ہے، سگریٹ سلگاتے ہوئے اس نے تبصرہ کیا، جبکہ وہ لب بستہ سی بیٹھی تھی۔ تمہارے آویزے کدھر ہیں؟ اس کے بلیک سمپل سوٹ میں ملبوس دلکش سراپے کو دیکھتے ہوئے اس نے نگاہ اوپر اٹھائی، جہاں ڈھیلی ڈھالی چوٹی میں بال باندھے سادہ چہرے کے ساتھ بیٹھی وہ اس کے احساسات کو بدل رہی تھی۔ اس کے سوال پہ اس کے چہرے کا رنگ ذرا سے بدلا، جبکہ کان پہ انجانی سانسوں کا لمس جاگنے لگا۔ پتہ نہیں، وہ چہرہ مزید جھکاتی سرد آواز میں بولی۔ کیوں؟ اس نے یک لفظی جواب دیا۔ آپا کے پاس ہے، اس نے اب کے بات بدلنے کی بجائے سیدھا سا جواب دیا، تو وہ گہری سانس لے کے رہ گیا۔ اوکے، چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، کل پھر آؤں گا۔ وہ سگریٹ پاؤں تلے مسلتا اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا تو اس کی آخری بات پہ اس کا دل دہل گیا، لیکن وہ اس کے کچھ کہنے سے قبل جا چکا تھا اور وہیں اس کی چھوڑی جگہ کو گھورتی رہ گئی۔ وہ جب سے باغیچے سے اٹھ کے آئی تھی تب سے ہی وہ دھاڑے مار مار کے روتی اپنے عظیم نقصان پہ ماتم کنا تھی۔ کیوں؟ آخر کیوں میرا دل مجھے دھوکہ دے گیا؟ اور جب دل دھوکہ دے ہی گیا تو وہ سید زادہ کیوں نہ نکلا؟ وہ اپنے بال نوچتی اذیت سے چلا رہی تھی۔ خوش فہم دل بس یہی سوچ رہا تھا کہ کاش وہ سید زادہ ہوتا اور تب وہ شاید اس کے لیے لڑ سکتی، لیکن اس کا تو تعارف پہلے ہی مرحلے پہ اسے ڈھا سا گیا تھا۔ حسب و نسب سے اسے کوئی لگاؤ نہ تھا، لیکن وہ اپنے خاندان کو جانتی تھی، تبھی تو وہ صرف یہی بات سوچ رہی تھی کہ کاش وہ سید زادہ ہوتا۔ نگین سائیں، وہ نہ جانے کب تک اپنے دکھ پہ ماتم کنا رہتی کہ اس کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھٹکھٹانے کے ساتھ زباریہ شاہ کی تشویش زدہ پکار پہ جیسے کسی خواب سے چونکی اور ایک حسرت بھری نگاہ پورے کمرے میں ڈالی اور بے جان قدموں کے ساتھ اٹھی اور دروازہ کھولتی خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ کھانا لگ چکا ہے، آ جاؤ۔ اس کی محترم آنکھیں دیکھنے کے باوجود زباریہ شاہ کچھ نہ بولی کہ یہاں اکثر ہی شہزادیوں کی آنکھیں ٹوٹے خوابوں اور جذباتوں کی کرچیوں کے چبھن کے باعث گیلی رہتی تھی۔ اچھا بھرجائی، وہ جانتی تھی کہ کھانے کی میز سے غیر حاضری حویلی میں غیر معیوب سمجھی جاتی تھی، اس لیے دل نہ ہونے کے باوجود وہ زباریہ کو آنے کا اندیہ دیتی منہ ہاتھ دھونے چل دی۔ بالا کو متعلق جو نیوز ملی ہے اس کے مطابق وہ آج ایبٹ آباد کے ریسٹ ہاؤس میں آنے والا ہے اور ہمیں اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اریسٹ کرنا ہوگا۔ ایس پی اعزاز، جسے بالا کا کیس
ہینڈ اوور کیا گیا تھا۔ وہ اپنے ٹیم مرض سے پیشہ ورانہ مگر مضبوط انداز میں مخاطب ہوا تو سب نے عزم سے سر اس بات میں ہلایا، ہم ساری نفری کے ساتھ ریسٹ ہاؤس پہ ریڈ نہیں کریں گے، بلکہ اس بار بالا کو اسی کے انداز میں شکست دینی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنون سا تھا جس کے باعث اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، جبکہ باقی سب بہت خاموشی اور توجہ کے ساتھ اس کے پلان سنتے جا رہے تھے۔ بائیں کندھے پہ لیدر کا سیاہ بیگ لٹکایا، گرے اور بلیک کاٹن کے سوٹ میں سیاہ حجاب لیے وہ کندھوں پہ دوپٹہ پھیلائے، دائیں بازو میں ایک 6 ماہ کے بچے کو سمیٹے۔ جب اسکول کی بلڈنگ میں داخل ہوئی تو بہت سی متعجب نگاہیں اس کی جانب اٹھی، لیکن وہ ان نگاہوں سے برطرف خاموشی سے چلتی اسٹاف روم کی جانب بڑھنے لگی۔ جب اس کی نگاہ اسٹاف روم کے نزدیک بظاہر نوٹس کا رٹا مارتے عباس سے ٹکرائی تو دل عجب انداز میں سمٹا۔ اس نے ارادتاً اپنی توجہ اپنی باہوں میں سموئے بچے کی طرف مبذول کر لی، اور تبھی اسے اپنے بیٹے کو اسکول ساتھ لے آنے کا فیصلہ انتہائی درست لگا۔ یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ اس جیسی 22 سالہ لڑکی اپنے طالب علم کی نگاہوں سے ڈر گئی تھی۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ اسے ہر وقت گھورتا تھا یا کسی قسم کا اشارہ دیتا تھا، لیکن اس کی نگاہوں کی لپک نے اس کی چھٹی اس کو اس طرح سے اجاگر کیا کہ اسے محسوس ہونے لگا کہ جہاں جہاں وہ ہوتی تھی اس سے قریب قریب کسی بھی بہانے سے عباس علی بھی موجود ہوتا تھا۔ وہ اس کا کام کسی دوسرے طالب علم کو کرنے نہیں دیتا تھا۔ جب وہ کسی بچے کو کچھ سمجھانے لگتی تو وہ سوال پوچھنے کے بہانے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ چکا تھا، اور اب جب وہ زندگی کی تلخیوں کے ذائقے چکھ چکی تھی تو اس کے لیے اس کی نگاہوں کی لپک کو پہچاننا مشکل نہ تھا، اور اسی مشکل کے توڑ کے لیے وہ اس نادان بچے کے بچگانہ جذبات کو روکنے کے آج اپنے بیٹے کو حفظ ماتقدم کے طور پہ اسکول لے آئی، جس کی اجازت وہ بامشکل پرنسپل سے لے چکی تھی۔ میم یہ بچہ کون ہے؟ بابا نے عباس کے ذہن میں کلبلاتا سوال پوچھا تو بورڈ صاف کرتا اس کا ہاتھ تھما۔ میرا بیٹا ہے، اس نے کن اکھیوں سے لاشعوری طور پہ اس کا چہرہ دیکھا جو واضح طور پہ سیاہ پڑا تھا۔ میم یہ آپ کا بیٹا ہے؟ بلال سمیت بہت سے دوسرے بچوں کے استجابی آواز پہ وہ بدم سا مسکرائی۔ جی بیٹا، وہ آہستہ سے بولتی اس کا بیبی کارڈ اپنی چیئر پہ رکھتی حاضری رجسٹر کھولنے لگی، اور اس دوران وہ حتی الامکان کوشش کر رہی تھی کہ وہ اسے مت دیکھے۔ میم میں اسے اٹھا سکتا ہوں 1 منٹ؟ جب وہ کلاس لینے کے بعد پیریڈ کی بیل ہونے پہ باہر نکلنے کو تھی تو اس کی غیر متوقع پکار پہ حیرت سے پلٹی، جو اس کی بجائے اس کے بازوؤں میں مقید بچے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ فوری منع کر کے اسے کچھ بھی ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی اسے لگتا تھا کہ بچہ ہے وہ، اور بچوں کو اکثر اپنے اساتذہ سے انسیت ہو جاتی ہے، لیکن کچھ اس انسیت میں جذباتی حرکتیں بھی کرتے ہیں، اور انہیں جذباتی حرکتوں پہ بند باندھنے کے لیے آج وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لائی تھی، اور ایسے میں اسے اپنا بچہ اسے تھمانے میں کوئی مذائقہ نظر نہ آیا تو احتیاط سے بچہ اس کی گود میں تھمایا، جس کے ارد گرد اس کے 2-3 دوست بھی کھڑے تھے۔ وہ بہت نرمی سے اسے اپنے بازوؤں میں لیے اس کے چہرے پہ نظریں ٹکائے نہ جانے کیا دیکھتا رہا، اور پھر آہستہ سے بولا، میم اس کا نام کیا ہے؟ اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ ہارون شاہ، اس نے آہستگی سے جواب دیا تو وہ بچہ واپس اسے تھماتا ہوا بولا، بہت پیارا نام ہے آپ کے بیٹے کا میم، اور یہ خود بھی بہت پیارا ہے۔ اس کا لہجہ سادگی لیے ہوئے تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ اس سے پہلے کلاس سے نکل گیا، جبکہ وہ مطمئن سی مسکراتی اسٹاف روم کی جانب چل دی۔ نور بچے، کیا بات ہے، آپ کے چہرے پہ اس قدر بے رونقی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ اس کی رخصتی کی تاریخ جب سے فائنل ہوئی تھی تب سے ہی وہ بلائی سی جیسے کسی روزن کی تلاش میں بھٹکتی محسوس ہوتی تھی، جبکہ چہرے پہ چھائی مردنی اور بے رونقی بھی نگاہوں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ تبھی نگین شاہ سے ملنے آنے والی تمکین شاہ نگین شاہ کی گود میں منہ لپیٹے لیٹی نور سے مخاطب ہوئی۔ کوئی بات نہیں پھپھو جان، اس نے پھیکا سا مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ کی شادی ہے بچے 4-5 دن بعد، اور آپ ایسے اجڑی صورت لیے پھر رہی ہیں، جانتی ہے نا کہ بڑے شاہ سائیں کو یہ سب ناگوار گزرتا ہے۔ تمکین شاہ اسے دراب شاہ کے متوقع رد عمل سے آگاہ کرتے ہوئے بولی تو اس کے چہرے پہ کرب کا سایہ سا لہرایا۔ بڑے شاہ سائیں بڑی صفائی کے ساتھ دلوں کو اجاڑ دیا کرتے ہیں پھپھو سائیں، ان کے لیے اجڑی صورت کیا معنی رکھتی ہوگی؟ اس کا بظاہر سپاٹ لہجہ ہزاروں شکووں سمیٹے ہوئے تھا، جن کو سمجھتی نگین شاہ اور تمکین شاہ کا دل گداز ہونے لگا، لیکن انہیں خود پہ بے حسی کا خول چڑھانا تھا۔ بچے کس چیز کی کمی ہے آپ کو؟ تیمور سائیں نے خود پسند کیا ہے آپ کو، اور حویلی میں ہر چیز کی سہولت میسر ہے، آپ کو پھر بھی ایسی ناشکری؟ تمکین شاہ نے اسے مثبت پہلوؤں کی سمت لے جانا چاہا۔ سہولتیں نہیں چاہیے پھپھو، مجھے پیار چاہیے، مجھے اپنے باپ سے، مجھے یہ بڑی حویلی نہیں چاہیے، بلکہ ایک چھوٹا سا گھر چاہیے جہاں 2 وقت کی روٹی کے ساتھ کھل کے جینے ہنسنے اور بولنے کی اجازت ہو۔ تیمور شاہ کی ایسی پسند بھی نہیں چاہیے جو وہ مجھے میری بہن کے خواب اجاڑ کے دے رہے ہیں۔ کیسی پسند ہے یہ پھپھو جہاں صرف وہ خود کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ کیسے وہ ایک لڑکی کے خوابوں سے کھیل گئے
جس کے کانوں میں 5 سال کی عمر سے ہی ان کا نام اڈیل دیا گیا تھا، وہ ضبط کھوتی زور زور سے روتی اپنی بھڑاس نکال رہی تھی۔ مجھے اس حویلی کی سہولتیں نہیں چاہیے، بلکہ مجھے یہ حویلی ہی نہیں چاہیے جہاں ہر رات میں اپنی ماں کو کبھی نشے کی حالت میں ڈوبے اپنے باپ کی ضرورت پوری کرتے اور کبھی بلا وجہ انہیں زود و کوب ہوتے دیکھتی ہوں، جہاں ہمیں ہنسنے کی اجازت نہیں، حویلی کے حصے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، اور میٹرک تک کی تعلیم بھی اسے دان کرواتے یہ لوگ جس کی شادی کرنی ہوتی ہے، اور آپ کہتی ہیں کہ ہمیں ہر سہولت میسر ہے۔ نہیں چاہیے مجھے یہ سہولتیں، نہیں چاہیے۔ وہ روتی ہوئی انہیں لاجواب کر گئی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں کی لڑکیوں کی زندگی کتنی اذیت ناک تھی، لیکن اس کے منہ سے اپنے ماں باپ کے متعلق بات سن کے انہیں اندازہ ہوا کہ حویلی کے ماحول میں پلتی بچیاں عمر سے پہلے پختگی کی زد میں آتی اپنی معصومیت اور بچپنا کھو بیٹھتی تھی۔ یہ سب ہماری آزمائشیں ہو سکتی ہیں میرے بچے، آپ خدا کا لکھا سمجھ کے اسے قبول کرو اور تیمور سائیں کے لیے اپنے دل کو وسیع کرو اور ایک بار خود کو آزما لو۔ نگین شاہ اس کے سیاہ بالوں کو سلاتی اسے چپ کروانے کی صحیح کرتی بولی، آپ بیوی ہو تیمور کی، آپ رخصتی سے پہلے کسی بھی طریقے سے اس سے آگے بڑھنے کی اجازت لے لو، مجھے امید ہے کہ وہ اس موقع پہ اس چیز کی اجازت دے گا آپ کو۔ وہ لہجے میں ایک یقین لیے اسے مخاطب ہوئی جو بے تاثر نگاہوں سے انہیں تک رہی تھی، جیسے ان کی کسی بات پہ یقین نہ آیا ہو، اور پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ اسی طرح لب بستہ ادھر سے چلی گئی، پاؤں پہ لگے زخم کو ڈیٹول کے ساتھ صاف کرتے ہوئے۔ اس کا چہرہ سر تاثرات سے اٹا ہوا تھا، جبکہ اس کے پاس کھڑا سفیر اس کے پھٹ پڑنے کے انتظار میں تھا، کیونکہ آج ان سب کی نااہلی کے سبب پولیس ان کے کام کے دوران ان تک پہنچ گئی تھی۔ اپنے معمول اور پلان کے مطابق وہ ریسٹ ہاؤس میں موجود ڈپٹی کمشنر کے سیکیورٹی گارڈز کو رات کے پہر بے ہوش کرنے کے بعد اس کے روم کی طرف بڑھے ہی تھے کہ انہیں باہر سول کپڑوں میں موجود پولیس کو اطلاع ملی۔ ایسے میں سفیر نے اسے وہاں سے نکلنے کے لیے مجبور کیا، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات سے انکار کیا اور اپنی واردات مکمل کی۔ لیکن معاملہ اس وقت بگڑا جب پولیس ریسٹ ہاؤس کے اندر آ گئی اور ان کے 3 ساتھی مارے گئے۔ ایسے میں پولیس سے بچتے بچاتے انہیں وہاں سے حاصل کیا ہوا سب مال وہیں چھوڑنا پڑا۔ تب سے اب تک کسی نے بالا کے منہ سے ایک لفظ نہ سنا تھا، بلکہ اس کے برفیلے تاثرات سب کو اس سے مخاطب نہ ہونے پہ مجبور کر رہے تھے۔ باس، کچھ اور چاہیے؟ پاؤں صاف کرنے کے بعد اس نے پاس پڑے باؤل میں موجود پانی سے اپنے ہاتھ دھوئے تو سفیر نے جلدی سے پوچھا، لیکن اس کی آنکھ کے اشارے پہ فوراً چیزیں سمیٹتا باہر نکل گیا۔ سفیر کے باہر جاتے ہوئے اس نے ٹیبل پہ پڑا سگریٹ کیس اٹھایا اور ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگائی اور سیاہ بے تاثر نگاہیں چھت پہ گاڑ دی۔ لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان بے تاثر نگاہوں میں ایک دلکش سراپا لہرانے لگا تو آنکھوں میں درد کے تاثرات چھانے لگے۔ کاش کوئی مجھ سے پوچھے کہ تمہیں کیا چاہیے تو میں اسے یہ کہہ سکوں کہ مجھے صرف اور صرف آپ چاہیے۔ بوجھل سی سانس خارج کرتے ہوئے وہ بڑبڑایا۔ پورا ہفتہ اپنی محبت کا سوگ منانے کے بعد، وہ دل کو لاکھ سمجھانے کے باوجود، وہ اپنی کالی چادر کو اپنے گر لپیٹے سب سے نظر بچاتی حویلی کے پچھلے حصے کی جانب چلتی۔ دل میں صرف اور صرف ایک نظر اسے دیکھنے کی تمنا تھی۔ اس نے خود کو لاکھ سمجھایا تھا، لیکن جو دل محبت کے ذائقے کو چکھ لے وہ دلیلوں اور تعویلوں سے نہیں سنبھلتا تھا۔ اسے وہاں 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا، لیکن اس نے ابھی تک اسے کہیں بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ جس حصے میں وہ تھی ادھر سے گیٹ سے کوارٹرز تک کا سارا حصہ دکھائی دیتا تھا، لیکن ابھی تک وہ کہیں نہ تھا، اور انتظار کی لذت سے گھبراتی وہ جلے پیر کی بلی کی مانند ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اور پھر اچانک قدرت اس پہ مہربان ہوئی اور ڈرائیور نے چھوٹا گیٹ کھولا، جس میں سے وہ ہاتھ میں کتابیں تھامے نیلی شرٹ اور نیلی ہی کسی قدر خستہ سی جینز اور جوگرز میں ملبوس چہرے پہ تھکاوٹ لیے اندر داخل ہوا۔ مگر اتنے فاصلے سے بھی اس نے دیکھا کہ اپنے باپ کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کی تھکاوٹ کم ہوئی اور وہ مسکراتے ہوئے ان کے سامنے جھکا اور ان سے پیار لینے لگا۔ اتنا خوبصورت منظر دیکھتے اس کے وجود میں کنمن سی ہونے لگی، جبکہ وہ اپنے ارد گرد سے بے نیاز کوارٹر کی جانب بڑھ رہا تھا، اور اس سے دور اس کی محبت میں ڈوبی لڑکی کے انتظار میں لبریز نگاہیں اس کے قدموں سے لپٹتی جا رہی تھی۔ اور کچھ لمحوں بعد وہ بھاری سا سانس خارج کرتی حویلی کی جانب بڑھ گئی کہ حویلی کے مردوں کے آنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ نہ جانے کتنی ہمت کر کے وہ اس دروازے تک پہنچ تو چکی تھی، لیکن اب اندر جانے کی سکت نہ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس مڑتی، اس کے دل سے آتی صدا پہ وہ اپنے قدم وہیں روکتی، ایک احتیاطی نگاہ ادھر ادھر ڈالتی، دروازے پہ ہلکی سی دستک دینے لگی۔ آ جاؤ، اندر سے آتی بھاری آواز پہ اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا، لیکن وہ ہمت جتاتی، حیرت جتاتی دروازہ ہولے سے دھکیلتی کمرے میں داخل ہوئی تو سونے کے لیے لیٹتا تیمور شاہ حیرت سے گنگ ہو گیا۔ نور شاہ، تم یہاں؟ اور وہ بھی اس وقت؟ اس کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حویلی کی عورتوں کا مردان خانے میں آنے پہ پہلے مکمل پردہ ہے، جبکہ مرد جب چاہے اپنی بیوی سے ملنے جا سکتے تھے۔ مجھے آپ سے بات کرنا تھی۔
کمرے کے وسط میں کانپتی ٹانگوں کے ساتھ کھڑی وہ کپ کپاتے ہاتھوں کو باہم پیوست کیے ہمت یکجا کرتی تو بولی، تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ باتیں بھی ہوتی رہیں گی، پہلی دفعہ اپنے شوہر کے کمرے میں آئی ہو، سب سے پہلے تو ملو مجھ سے، پھر بیٹھ کے تسلی سے بات کرتا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتا، اس کے نزدیک چلایا اور بنا اس کی سراسمگی کی پرواہ کیے وہ سہولت سے اس کے گرد بازو حائل کرتا اسے سختی سے اپنے ساتھ بھینچ گیا، جبکہ وہ اس قدر قربت سے گھٹن محسوس کرتی اپنی سانسیں تک روک چکی تھی۔ جب اس کی ناقابل برداشت گرفت کا دورانیہ اور گردن پہ اس کی سانسوں کی تپش بڑھنے لگی تو وہ ہولے سے کسمس آئے، لیکن وہ جو اچانک اسے یوں دیکھ کے ششدر تھا اس کی اس قربت پہ بہکنے لگا تھا، مگر جب اس نے ہلکی سی مزاحمت دکھائی تو وہ سنبھلا۔ دل تو میرا ہرگز اس دوری پہ آمادہ نہیں ہو رہا کہ تم اس پہر اچانک آ کے میرے جذبات بہکا دیے، لیکن پھر 3 دن کا سوچ کے تمہیں چھوڑ رہا ہوں کہ کیا یاد کرو گی۔ اس سے ہلکا سا فاصلہ قائم کرتا وہ شوخی سے بولتا، اسے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود بھی ادھر ہی بیٹھ گیا اور اسے بولنے کو کہا، جیسے کہ آپ کو دادا سائیں اب سرپنچ بنانا چاہتے ہیں اور آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، جبکہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ تو وہ اٹکتے بلکہ ڈرتے ہوئے اپنی بات کہنا شروع ہوئی، جب اس کے متوقع رد عمل کو سوچ کے اس کا الگ خشک ہونے لگا، جسے بامشکل ترک کرتے ہوئے اس نے مزید بولنے کی جرت کی، تو مجھے بھی تھوڑا پڑھنا چاہیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ سرپنچ کی بیوی ان پڑھ ہے۔ اس نے بدقت تمام اپنا اندھیا دھکے چھپے لفظوں میں بیان کر ڈالا، جبکہ وہ بہت گہرے انداز میں اس کے چہرے کے تار چڑھاؤ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ان پڑھ تو نہیں ہو تم، میٹرک کر رکھا ہے تم نے؟ وہ جواباً آنکھیں سکیڑتا ہوا بولا، اتنا تو تقریباً سبھی پڑھتی ہیں، جبکہ میں آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے پلیز اجازت دے دیں، میں پرائیویٹ پڑھ لوں گی۔ اس کے ذرا ٹھنڈے رد عمل کی وجہ سے اس نے بالآخر بات کھل کے کر ہی ڈالی، جس کے جواب میں وہ تادیر خاموشی سے اسے تکتا رہا، جبکہ وہ مایوسی کے بھنور میں اترنے لگا۔ دادا سائیں اور بابا سائیں کبھی نہیں مانیں گے۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ اتنا بولا تو اس کا دل ڈوب سا گیا، لیکن میں تمہیں صرف اپنی پگڑی کی خاطر پرائیویٹ تعلیم کی اجازت دلوا دوں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں میرا ہو کے اور میرا حکم مان کے رہنا پڑے گا۔ اس تعلیم کے بل بوتے پہ افسری جھاڑتے ہوئے مزید کسی فرمائش کی ڈیمانڈ نہ کرنا، اور نہ ہی میں یہ دیکھوں کہ تم حویلی کی کسی دوسری لڑکی کو پڑھنے کے لیے کہہ رہی ہو۔ وہ اسے خوشی دے بھی رہا تھا تو کس انداز میں، لیکن وہ بھی کیا کرتا تھا، تو آخر اسی حویلی کا ہی ثبوت اور اسی کا ہی ثبوت دینا تھا نا۔ میں اب چلتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں اترتے خمار آلود رنگ دیکھ کے وہ اس کے پہلو سے اٹھنے لگی، لیکن اس نے درستگی سے اسے واپس بٹھایا۔ میں نے تمہاری بات مانی، اب تم مجھے خوش کرو۔ بھاری لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کے کمسن وجود پہ جھکا تو نور کا جی چاہا وہ دھاڑے مار مار کے رو۔ اس کا سلگتا لمس اس کے چہرے اس کی گردن پہ ختم نہ ہونے والے تاثرات چھوڑ رہا تھا۔ پر پلیز تیمور سائیں، ہماری شادی ہونے والی ہے۔ کچھ لمحے گزرے تو اس ناپسندیدہ قربت سے اس کا دم گھٹنے لگا، تو اس نے گھٹی گھٹی آواز میں بنا حرکت کیے مزاحمتی انداز میں بولی تو اس کی گردن میں چہرہ چھپائے۔ تیمور نے لحظہ بھر کو رک کے اسے دیکھا۔ خوف سے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ وہ ہولے ہولے کانپتی اس کے حصار میں پڑی اس کے حواسوں پہ سوار ہو رہی تھی، لیکن اس نے بامشکل اپنے بے لگام جذبات کو سرد سے سنبھالا اور سیدھا ہوا۔ آج جان بخشی کر رہا ہوں، لیکن آج کے بعد تم میرے ہر عمل کی پابند ہوگی۔ اس نے سر لہجے میں اسے تنبیہ کی تو اس کے وعدے مان کے اس کی تسلی تشفی کروا کے جب وہ اس کے کمرے سے نکلی تو بہتے آنسوؤں اور ڈوبتی سانسوں کے ساتھ چلتے ہوئے آنے والی زندگی میں اس کے لیے ایک موہوم سی امید کے ساتھ کے طور پہ ایک ننھی سی خوشی کی کومپل موجود تھی، جو انجانے میں ہی آگے جا کے اس کی زندگی کو ایک بھیانک رخ دے گی۔ فرقان شاہ، تم روز اس کوٹھے پہ کیا کرنے جاتے ہو؟ آصف لغاری نے فرقان شاہ کے کیبن میں داخل ہوتے ہی ڈائریکٹ پوچھا تو وہ اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتا اسے دیکھنے لگا۔ دل کرتا ہے تو چلا جاتا ہوں۔ اس کے اس قدر پرسکون جواب پہ وہ سلگ اٹھا۔ تو اپنے بابا سائیں کو جانتا ہے نا؟ اس نے اسے کچھ باور کروانے کی کوشش کی۔ تو میں کون سا بابا سائیں کو ساتھ لے کے جاتا ہوں؟ دوسری جانب ہنوز پرسکون اور کسی قدر بے پرواہ حالت عروج تھی۔ فرقان، وہ جگہ تمہارے جیسوں کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے ٹائپ کی۔ ادھر کوئی لڑکی ہے؟ اس کی لاپرواہی دیکھتے ہوئے آصف نے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ جگہ بے شک میرے جیسوں کے لیے نہ ہوگی، لیکن ادھر بسنے والی مہر خانم صرف اور صرف میرے لیے ہے۔ وہ اس کے چہرے پہ نگاہیں گاڑتے اطمینان سے بولتا اس کے اطمینان کی دھجیاں اڑا گیا، جبکہ آصف لغاری اس کے منہ سے ایک لڑکی کا نام سن کے ششدر رہ گیا۔ اس نے اس کے چہرے پہ مذاق کی کوئی رمق ڈھونڈنی چاہی، لیکن اس میں ناکامی محسوس کرتے ہوئے اس کے لب ہولے سے سرسرائے۔ اور تمہاری بیوی اور بچے؟ میرے بیوی اور بچے حویلی میں ہیں، تم نہیں جانتے؟ لہذا بھر کو چپ رہنے کے بعد وہ ہنستا بات کو ہلکے پھلکے رخ کی جانب موڑتا سنجیدگی سے بولا تو وہ اسے دیکھ کے رہ گیا۔
فرقان شاہ، تم اس بات سے بے پرواہ نہیں ہو سکتے جس کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں۔ تم جانتے ہو وہ تمہاری خاندانی بیوی ہے، اور تم جانتے ہو کہ جب تمہارے خاندان میں جب کسی لڑکی کو اس کا شوہر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ چونکہ اس کی فیملی اور ان کے فرسودہ رسم و رواج کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، اسی لیے اسے وارن کرنے کو بولا۔ میں اپنی فیملی کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور میں یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ میں فریال کو چھوڑ رہا ہوں۔ میری بیوی اور میرے بچوں کی ماں ہے وہ، اسی لیے مجھے بہت پیاری ہے، لیکن مہر خانم مجھے پیاری نہیں لگتی، بلکہ اس کے متعلق میرا دل میرے بس میں نہیں ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا تب مجھے محسوس ہوا کہ کسی چہرے کو دیکھ کر دل آپ کو دغا کیسے دیتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا۔ آصف لغاری کو حق دق سا کر گیا۔ اس وقت اس کے چہرے پہ نہ جانے کیسی مدہوشی اور محبت دکھ رہی تھی، اور وہ اسے آنے والا وقت کے اندیشوں کا بتا کر